السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں کہ سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے پھول بیچنے والی چڑیل۔ یہ واقعہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ مجھے رات میں چہل قدمی کی عادت تھی، چاہے گرمی ہو یا سردی۔ میں اکثر رات کو گھر سے باہر واک کے لیے نکل جاتا، بے مقصد روڈوں گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ ایک رات کسی نے میرے نام لے کے پکارا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہاں ایک خوبصورت لڑکی ہاتھوں میں پھولوں کا ٹوکرا اٹھائے کھڑی تھی اور میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جی فرمائیے۔ وہ مسکرا کے بولی، صاحب جی پھولوں کے گجرے لے لیں۔ میں نے کہا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ وہ بولی، صاحب جی اپنی بیوی کو دے دینا، خوش ہو جائے گی۔ میں بولا، سوری میری شادی نہیں ہوئی۔ وہ پھر بھی بولی، لے لو صاحب جی۔ سردیوں کی رات ہم ایک بہت سنسان علاقے میں کھڑے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر حیرت بھی ہو رہی تھی کہ یہ اتنی رات میں اکیلے یہاں کیا کر رہی ہے۔ پہلے میں جن بھوت وغیرہ پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ اس کی ڈھٹائی پہ میں سمجھا کوئی خراب عورت ہے۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنی رات میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکرائی اور بولی، صاحب جی ہم تو اندھیرے ہی میں رہتے ہیں۔ میں اس کا جواب سن کر سمجھ نہ پایا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ دوبارہ بولی، کبھی تو شادی ہوگی نا صاحب۔ میں غصے سے بولا، پاگل ہو کیا تم؟ یہ پھول سوکھ جائیں گے جب تک میری شادی ہوگی۔ وہ پھر مسکرائی اور بولی، شرطیاں نہیں سوکھیں گے پوری زندگی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں آگے بڑھنے لگا، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو بالکل سرد تھا۔ مجھے ایک جھرجھری آ گئی اور میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کسی مرد کا ہاتھ پکڑنے میں؟ وہ بولی، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اب پھر میں حیران ہوا اس کے جواب پر، پھر ضبط کر کے بولا، چھوڑو میرا راستہ، میں تمہارے مطلب کا آدمی نہیں ہوں۔ اتنے میں ایک گاڑی ہمارے پاس سے گزری جس کی لائٹ میں نے اس لڑکی کا بھرپور جائزہ لیا۔ جب میری نظر اس کے پیروں پہ پڑی تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اس لڑکی کے پیر الٹے تھے، یعنی وہ انسان نہیں تھی۔ میں وہاں سے سر پہ پیر رکھ کے بھاگا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ اس لڑکی نے اپنی شکل تبدیل کرنا شروع کر۔ وہ ایک لمبے دانتوں والی بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر چکی تھی اور تیزی سے میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، جو کچھ تم پڑھ رہے ہو نا، اسے پڑھنا بند کر دو۔ اگر تم نے میرے ہاتھ لگ گئے نا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ میں مسلسل آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ پھر میں وہاں سے اور تیز بھاگنے لگا۔ وہ بھی میرا پیچھے آ رہی تھی اور بہت خوفناک آوازیں نکال رہی تھی، جس کو سن کر میں بہت ڈر گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس قسم کی چڑیل میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ رات کا وقت ہو اور کوئی چڑیل آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہو تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اسے جل دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بھی بڑی ڈھیٹ کی بچی تھی، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پھر بھاگتے بھاگتے مجھے ایک مسجد نظر آئی۔ میں اس مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہاں صرف امام صاحب ہی بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے، باقی سب لوگ عشاء پڑھ کے جا چکے تھے۔ میں نے مسجد میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے دروازہ بند کرنے کی آواز پر چونک کر میری طرف دیکھا، پھر مجھے پانی پلایا، پھر مجھ سے پوچھا کیا ہوا۔ میں نے پوری کہانی ان کو سنائی اور بولا، میں پہلے ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا تھا، مگر آج مجھے یقین آ گیا ہے جنات ہوتے ہیں۔ امام صاحب بولے، ہاں بیٹا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر امام صاحب نے مجھ پہ دم کیا اور بولے، جب بھی رات کو باہر نکلو آیت الکرسی ضرور پڑھا کرو۔ میں نے کہا، انشاءاللہ امام صاحب۔ پھر اس کے بعد میں کبھی اکیلا باہر نہیں نکلا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔